جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز آج ہمارے ساتھ گوجرا میں ہاکی کا ایک بلند و بالا نام، جن کی زیر تربیت اکیڈمی میں بچوں نے اپنا ایم آف لائف حاصل کیا، اور ان کی گراں قدر خدمات کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. جناب محترم ہاکی کوچ استاد محمد اسلم روڈا کے چھوٹے بھائی جناب محترم محمد اصغر صاحب جو انٹرنیشنل ہیں، انہوں نے بھی اپنے گھر سے اپنے بھائی کی زیر سرپرستی دیگر بھائیوں کی طرح ہاکی کو جو ایک مقام ہے ان کو دیا ہاکی نے، اور آج وہ ہمارے ساتھ، یہ ان کا پہلا باضابطہ ثاقب نیوز کے لیے انٹرویو ہے. ہم انہیں خوش آمدید ہیں. شکریہ. جی اصغر بھائی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح موجودہ سینیریو میں یہ چند دن پہلے بھی میچ ہوا ہے جاپان کا پاکستان کے ساتھ، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکا زائد ٹیم میں کھیلنے چلا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں ایک گول جو 3-3 برابر تھے وہ ایک کم ہو گیا. تو یہ کس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں ماحول میں ہاکی کو؟ ہاکی آگے جانے کی وجہ پیچھے دن بہ دن آ رہی ہے. جی لیکن یہ تو بہت بڑی مسٹیک کی ہے انہوں نے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہوا بھی نہیں کبھی. لیکن یہ ہے کہ جو کوچز ساتھ گئے ہیں بڑے تجربہ کار تھے، مسٹیک ہوئی ہے، یہ ایسی ہونی نہیں چاہیے غلطی، کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو بہرحال ہاکی کا جو سیکچر ہے نئے دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، جس میں کوچز کو لانا چاہیے، وہ اچھے کوچ لانے چاہیے. کہ مجھے جو نئے کوچ ہیں مجھے تو ان کی سمجھ نہیں لگتی، جیسے جیسے ہاکی کو وہ کر رہے ہیں نیچے ہی جا رہی ہے. اس لیے ان کو کچھ مٹیریل بہت کم ہو گیا، لوگ بچے کھیلتے نہیں ہیں، شوق نہیں ہے بچوں کا، شوق ختم ہو گیا. پہلے تو بچوں کو گراؤنڈ پہ لانا پڑے گا، تو اس بچے گراؤنڈ پہ آئیں گے. تو زیادہ شہروں میں اتنی ہاکی بھی نہیں ہوتی، 2-3 شہروں میں ہاکی ہوتی ہے، وہاں سے لڑکے اتنے نکلتے نہیں ہیں. تو گراس روٹ لیول پہ آپ کھیلتے رہے ہیں، کچے گراؤنڈ میں لکڑ کی ہاکی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو استاد روڈا کی جو خدمات تھیں ہاکی کے لیے، تو اب کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ آپ کو بھی کھلاتے رہے ہیں، آپ کے بھی کوچ تھے، تو آپ کی فیملی سے کتنے ممبر ہیں جو اولمپئن ہوئے ہیں؟ ہماری فیملی میں 2 اولمپئن ہیں اور 9 انٹرنیشنل پلیئر ہیں، جن میں نام محمد اعظم، سب سے پہلے استاد اسلم روڈا، محمد اعظم، محمد رشید، محمد اصغر، محمد سرور، جاوید اقبال، ظفر اقبال، عتیق ارشد، توصیق ارشد، یہ ہماری فیملی کے ممبر ہیں. تو انہوں نے استاد کے، لیکن اب یہ ہے استاد اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے، ویسے استاد تو نہیں آ سکتے جیسے وہ کھلاتے تھے، جیسے وہ پریکٹس صبح شام آتے تھے. تو اب زیادہ تر میرا خیال کوشش کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، بہت کم ٹائم دیتے ہیں گراؤنڈ میں، اور نرسری بھی بہت کم ہے. تو اس وجہ سے ہاکی جو نیچے جا رہی ہے. لیکن یہ ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب چاہیے، سب جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں پرانے، ان کو چاہیے محنت کرنی چاہیے، گراؤنڈ پہ آئیں، سب کو اپنے بچوں کو بھی لائیں، دوسروں کو بھی لائیں. لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں محنت، جو مطلب تھوڑی بہت ہی ہاکی چل رہی ہے، باقی ٹھیک ہے. تو ہاکی میں اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اختلافات بہت نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن گیم پر توجہ دینے کی بجائے ہم ایک دوسرے کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، صرف باتوں کی حد تک کر رہ گئی ہاکی. تو اس کی، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں باتیں، اختلافات ختم کرنے چاہیے. جس کے اختلافات جتنے زیادہ اتنی ہاکی نیچے جا رہی ہے. اختلافات سے ہٹ کے اگر اسپورٹس مین ہے تو لڑکوں کے لیے کرنا چاہیے، لڑکوں کو سکھانا چاہیے. اختلاف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہاکی کو پیچھے چھوڑ دیا ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے ہاکی نیچے جا رہی ہے. ان کو چاہیے کہ جیسے پہلے ہاکی ہوتی تھی، لڑکے آتے تھے پریکٹس کلاس، کوچز آتے ہیں، کسی کا انٹرسٹ زیادہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، ہاکی پہ ان کی نظر ہوتی تھی، جس کی وجہ سے پلیئر نکلتے تھے، جو آج کل نہیں ہو رہا ہے.
تو یہ آپ کا جو دور تھا یا سینئر موسٹ ہمارے ادھر جو پلیئر ہیں اللہ نے بہت عزت دی انہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہمارے جو سابق اولمپئن ہیں وہ بچوں کو سکھائیں تو وہ آگے جا سکتے ہیں، کہ باہر سے کوچز منگوانے پڑتے ہیں کہ وہی سکھائیں گے اور پھر پاکستان جیتے گا؟ نہیں، بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے کوچوں میں، بہت ٹیلنٹ ہے، انہوں نے بہت اچھی ہاکی کھیلی ہوئی ہے، اگر وہ کوشش اور محنت کریں تو ہاکی مطلب ہاکی پھر عروج پہ آ سکتی ہے۔ تو یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بچوں کے لیے آپ کیا کوئی ایسی تجویز سامنے رکھنا چاہیں گے تاکہ وہ بھی ایک ہاکی کا جو شوق ختم ہوتا جا رہا ہے وہ اپنے میں ڈیولپ کر سکے؟ وہ یہی ہے کہ شوق، سب سے پہلی بات ہے کہ ڈپارٹمنٹوں نے ہاکی ختم کر دی ہے، ڈپارٹمنٹ ختم ہو گئے، شوق بچوں کا جو فیوچر وہ ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ جی ڈپارٹمنٹل ہاکی کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے اس کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو اس پر آپ بتا رہے ہیں؟ میں اس میں یہی کہوں گا کہ پی ایچ ایف کو بھی چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے بچوں کے لیے، ڈپارٹمنٹ کھولنے چاہیے، ڈپارٹمنٹ میں جاب ملنی چاہیے، بچوں کو جاب نظر آئے گا، بچوں کے ماں باپ کو نظر آگے آئے گا کہ نوکری ملے گی، اس وجہ سے بچوں میں بھی شوق ہوگا، بچوں کے والدین میں بھی شوق ہے، تو گراؤنڈ میں پھر زیادہ بچے آئیں گے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہاکی ایک قومی کھیل ہے، اس کے لیے اس پہ نظر رکھے، اس پہ جو ہے نا کام کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آپ کی ماشاءاللہ فیملی سے 9 انٹرنیشنل ہیں، 2 اولمپئن ہیں، آپ کی فیملی کا بھرپور کردار رہا ہے، استاد محمد اسلم نوئیڈا کے صاحبزادے تھے محمد عمران، اللہ تعالیٰ انہیں بھی گری کے رحمت کرے، انہوں نے بھی اپنی ایک جو والد کے بعد جو کمی تھی ہاکی کے حوالے سے وہ بچوں میں وہ پوری کی ہے۔ تو اس وقت آپ کی فیملی سے کوئی ممبر ایسا ہے جو اس کھیل کو وقت دے سکے یا دے رہا ہو، تاکہ بچوں میں یہ رہے کہ استاد روڈا کی فیملی سے کوئی نہ کوئی ممبر ایسا ہو جو ہمیں سکھائے اور ہم آگے چل کر ہاکی کو پروان چڑھا سکیں؟ نہیں، انشاءاللہ ٹائم دیں گے، توفیق ارشد اور عتیق ارشد دونوں تو ٹائم دے رہے ہیں گراؤنڈ پہ، عدنان انور ہے وہ بھی انٹرنیشنل ہے، وہ بھی ٹائم دے رہا ہے، انشاءاللہ میں بھی تھوڑا سا بزی ہوں، انشاءاللہ میں پورا ٹائم دوں گا گراؤنڈ پہ اور بچوں کو بھی ٹائم دوں گا، جیسے بڑے بھائی ٹائم دیتے تھے، انشاءاللہ میں بھی اتنی محنت کروں گا۔ تو یہ جو موجودہ سینیریو میں ہماری بات آگے ہو رہی تھی کہ اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، جس طرح آپ نے کہا کہ استاد روڈا کی کلب ہوتی تھی، جو آپ کو کوئی ایسا ہاکی کا یادگار واقعہ جو آپ بیان کرنا چاہیں کہ یار یہ ہوا تھا اور ہم نے بہت خوشی محسوس کی تھی، کیونکہ اسلامی اور ایم سی کا میچ ہوتا تھا، تو آپ بھی اس ٹیم کا حصہ رہے تھے، آپ نے بھی کھیلا؟ بالکل ہم نے کھیلا ہے، ہم نے ٹورنامنٹ جیتے ہیں اسکول ٹائم میں، ہماری ہر سال ٹورنامنٹ میں ایم سی اسکول میں تھا، ہمارا کمپٹیشن ایم سی اسکول سے ہوتا تھا، تو تقریباً ہماری ٹیم جیتی تھی، ہمارے ایم سی اسکول کی بہت اچھی ٹیم ہوتی تھی۔ تو مشہور کلب کون سی تھی جو جن کا میچ دیکھنے کے لیے لوگ درختوں پہ بھی چڑھ جاتے تھے کہتے ہیں؟ مشہور کلب تو گوجرا اسپورٹس اور ڈی گوجرا دونوں کا میچ ہوتا تھا، بہت کمپٹیشن ہوتا تھا، میچ میں بہت تیزی ہوتی تھی، بڑے دونوں ٹیمیں بہت اچھی ہوتی تھی، کمپٹیشن بہت ہوتا تھا، لیکن مقابلہ پھر زیادہ سے زیادہ وہ گوجرا اسپورٹس اور ڈی گوجرا، گوجرا اسپورٹس نے زیادہ ون کیا، ڈی گوجرا جیتی تھی، اس میں بھی اچھے پلیئر تھے، لیکن اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پلیئر بہت نکلتے تھے، دونوں ٹیمیں وہ بھی پریکٹس کرتے، وہ بھی پریکٹس کرتے، ڈومیسٹک ہاکی اتنی اچھی ہوتی تھی، اس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو گوجرا نے پاکستان ٹیم کو بہت انٹرنیشنل پلیئر دیے ہیں، وہی وجہ تھی۔ اب وہ کمپٹیشن ختم ہو گیا ہے، تو اب یہ دوبارہ میں چاہتا ہوں کہ وہی کمپٹیشن ہو جائے، کلبیں بنے، آپس میں میچز ہوں، تو پھر ہم اسی مقام پہ آ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ پی ایچ ایف کو چاہیے کہ ڈپارٹمنٹ ہاکی جو ہے وہ اس کو بحال کرے، تو پرائیویٹ طور پر جو اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے ہیں، کیا ہاکی کے انسٹرومنٹ بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں کہ بچے سروائیو نہیں کر سکتے؟ آپ بتا رہے تھے کہ اب تو بچے زیادہ تر موبائل پر گیم کھیل کر شوق پورا کر لیتے ہیں، لوڈو کو ہاکی۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو پی ایچ ایف کو چاہیے یا پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ لڑکوں کے لیے، کیونکہ ہر چیز ہاکی کی جو مہنگی ہو گئی ہے، جس وجہ سے غریب بچے جو تو پہلے بھی غریب بچے ہی کھیلتے تھے، بعد میں ڈپارٹمنٹ ملتے تھے تو اچھے ماشاء اللہ ویل
सेट हो जाते थे, लेकिन आज इन गवर्नमेंट को और PHF को चाहिए कि बच्चों को फैसिलिटेट करें, उनको चीज़ें दें, उसमें ज़्यादा चांस मिल सकता है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आप महसूस करते हैं कि गोजरा दोबारा, गोजरा में जो हमारा स्टेडियम है वो भी इंटरनेशनल स्टेडियम है, उसमें जो हुकूमत की तरफ से वो हॉस्टल की तमीर भी हो रही है, टीमें आएंगी, तो आप मौजूदा जो हॉकी का जो क्लबें हैं उनके रूह रवाओं को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि दोबारा से फिर वही दौर हॉकी का है? क्योंकि क्रिकेट को लोग ज़्यादा देखते हैं, हॉकी को अब पार्टिसिपेशन ही नहीं टीम कर सकती, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड मैचेस होंगे, तो इस मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, जितनी क्लबें हैं गोजरा में सबको मेहनत करनी चाहिए, अपने अपने टाइम में वो लड़के लाएं, अपने अपने क्लबों को लाएं, प्रैक्टिस कराएं, सुबह शाम प्रैक्टिस कराएं, उसके बाद आपस में मैचेस खेलें, जिस मैचेस खेलें और प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा लड़के सामने आएंगे। जी, हमारे साथ मौजूद थे जनाब मोहतरम मोहम्मद असगर साहिब, उस्ताद मोहम्मद असलम हुदा के ये छोटे भाई हैं, उनकी ज़ेर तरबियत इन्होंने हॉकी खेली है और एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर गोजरा में जाने जाते हैं। उनका भी यही कहना है कि हमें अपने इख्तलाफात को बाला ताक रखते हुए हॉकी को प्रमोट करने के लिए जो है अपनी तमाम तर सलाहियतों को गुरुए कार लाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि बाहर से कोई कोचर आए और हम उसको पे करें और वही बच्चों को सिखाएं। हमारे ओलंपियन में इतना टैलेंट है कि वो एक दूसरे की किरदार कशी की बजाय हॉकी पर अपने आप को फोकस करें और दोबारा क्रिकेट की तरह हॉकी के जो हमारा मैच जो गिर रहा है उसको दोबारा उफ़क़ की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मिलजुल कर गोजरा में दोबारा हॉकी को एक मकाम दें, ताकि हमारे ओलंपियन की जो सलाहियतें हैं वो भी उभर कर सामने आए। इसके साथ ही मैं साकब न्यूज़ चैनल की तरफ से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारा चैनल जो मेरा साकब न्यूज़ चैनल है आप उसे देखते रहिए और सब्सक्राइब करें। गोजरा से जो न्यूज़ होंगी वो आप देख रहे हैं और इसी तरह आप हमेशा खुश और शादोबाद रहें। जी शुक्रिया।